على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درود بھیجو محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. مشہور و معروف آیت ہے آیہ ولایت کہ جو ذی الحج کی 25 یا 26 یا 24 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا کہ جناب امیر المومنین نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، خیرات، جو بھی آپ لفظ اس کو کے لیے استعمال کریں، اور واقعہ موجود ہے کتابوں میں کہ رسالت میں، اور اس واقعے میں ایک مظلومیت کا پہلو بھی ہے، امیر المومنین کی بھی مظلومیت کا پہلو اور رسول اللہ کی بھی مظلومیت کا پہلو، اور مسلمانوں کی ایک ذہنیت کو بھی یہ بتا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی اعلان کر رہا ہے یہ واقعہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کس حد تک احتیاط کے ساتھ اور ہر طریقے سے اعتبار دیتے ہوئے، اوتھینٹسٹی دیتے ہوئے، کریڈیبلٹی کا خیال رکھتے ہوئے امیر المومنین کی ولایت کو خدا نے پھیلایا۔ ایک شخص آیا اور رسول خدا کے پاس، اور اس نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد کون ہوگا، کس کی طرف ہم رجوع کریں، اور کس کے پاس یہ اختیارات ہیں، امت کی ہدایت، اس طرح کی چیزیں۔ اور یہ ہمیشہ بعد کے جو ائمہ تھے، آپ کو روایات بے تحاشا ملیں گی کہ جس میں امام سے آ کر پوچھا لوگوں نے، 8ویں امام سے پوچھا اور 6ٹھے امام سے پوچھا، 7ویں امام سے پوچھا کہ آپ کے بعد کون ہے۔ بعض دفعہ یہ الفاظ ملتے ہیں کہ مولا دیکھیے، موت تو ہر ایک کو آئے گی اور ہر شخص جائے گا، اگر آپ چلے جائیں تو خدا نہ کرے ہم قربان ہوں آپ پر، لیکن اگر آپ پہلے چلے گئے تو ہم کس کی طرف رجوع کریں۔ یہ سوالات ہمیشہ سے لوگوں کے ذہن میں ہوتے تھے۔ جب خود لوگوں کے ذہن میں خدا کو بھی علم ہے ضرورت کا، باہر آیا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کون ہوگا، تو معذرت چاہتا ہوں، تو رسول خدا اس کو لے کر چلے۔ ایک مسجد سے ایک فقیر باہر نکل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ اب خوب توجہ کیجیے گا، آپ رسول خدا کے پاس آئیں پوچھنے کہ آپ کے بعد کون ہے، رسول خدا نے کہا چلو، اور مسجد کی طرف گئے۔ فقیر مسجد سے باہر نکل رہا ہے، کہا کہ اچھا، اب روایت کے الفاظ مختلف ہیں۔ ایک روایت جس کے لفظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کے اندر عربی گرامر کے حساب سے رسول خدا نے مختصر ترین جملے کے ذریعے سوال کیا۔ آپ اردو میں، انگریزی میں سب جگہ پر ہوتا ہے، مختلف قواعد ہوتے ہیں، کبھی آپ اس کو حذف کر دیتے ہیں، اس کی جگہ ایک ایس لے آتے ہیں، کبھی آپ شروع کے 2 الفاظ کو حذف کر دیتے ہیں، کبھی 3 الفاظ کو، بہت مختصر طریقے سے۔ اور جب آپ کسی بڑے آفیشیل جگہ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ اب کبھی ایک جگہ پہ فرض کیجئے کوئی ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے دوران آپ پوری گرامر کا خیال رکھتے ہوئے بات نہیں کرتے، مختصر ترین بات کرتے ہیں، بڑی جلدی سے بات ہو، خدا نہ کرے گاڑی میں آگ لگ گئی ہو بس میں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، بڑی ادب کے ساتھ آپ قدم آگے بڑھائیے اور بس سے باہر چھلانگ لگا لیجئے۔ آپ ایک لفظ کہیں گے کہ چھلانگ لگائیے، یا آپ اشارہ کر دیں گے۔ یہ ہمیشہ کبھی بڑے جب خطرناک واقعات پیش آتے ہیں اس وقت ہوتا ہے۔ دوسرا کب ہوتا ہے کہ جب آپ بڑی خوشی میں ہوں، اس وقت بھی آپ تمام الفاظ کو حذف کر دیتے ہیں۔ اب یہ آیا باہر تو رسول خدا نے پوچھا من آتا کہو، رسول خدا اس کے علاوہ بھی بول سکتے تھے جملہ، تو رسول خدا نے جتنے بھی ضمائر تھے ان سب کو جوڑ کر بات کی کہ کس نے دیا یہ تجھے، اے فقیر۔ اچھا، پہلے رسول خدا کی سنت سلام کرتے تھے، کہتے سلام کرتے اس کو، کہتے ہاتھ میں کیا ہے، انگوٹھی ہے۔ بھائی آپ سے کس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو کس نے بتایا کہ یہ انگوٹھی کسی نے اس کو دی ہے؟ تو عجیب۔ تو بعض جگہ پہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ لکھا ہوا تھا کہ ابھی ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں، خیر اس کو چھوڑیے، اب کس نے دی تجھے؟ کہا کہ اس شخص نے دی کہ جو مسجد میں ایک جوان کھڑا ہے۔ رسول خدا نے لگتا ہے کہ پہلے کہا تھا کہ جو صدقہ دے گا اور اس حالت میں تو وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا۔ اب اس ذہنیت کے ساتھ جب چل کہا کہ تجھے کس نے دی؟ کہا کہ اس جوان نے دی جو مسجد میں وہاں نماز پڑھا ہے۔ گئے دیکھا، کہا کہ جس نے یہ انگوٹھی اس کو دی ہے، فقیر سے، اس سوال کرنے والے سے رسول خدا نے کہا
جس نے یہ انگوٹھی اس کو دی ہے وہ میرے بعد میرا وصی ہے. میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اب خوب توجہ کیجیے گا. ایک ہوتا ہے پری پلان مسئلہ کہ ہم ایک سیناریو کو کریٹ کریں. بھائی تم میرے پاس پوچھنے آئے تھے, تمہیں خود پتہ ہے. خوب توجہ کیجیے گا, میں ایک دوسری ڈائمینشن آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. تم خود پوچھنے آئے تھے نا, تو مجھے تو نہیں پتا تھا. اب دیکھیے رسول خدا کو جیسا امت سمجھتی ہے میں بھی ویسا ہی بتا رہا ہوں. مجھے تو دیوار کے اس طرف کا کچھ بھی علم نہیں ہے. تو تم خود آئے تھے پوچھنے. تم نے میرے ساتھ پہلے سے طے تو نہیں کیا تھا کہ میں اپنے بھائی سے کہہ دوں اس وقت ایک شخص آئے گا, اور اگر میں نے طے کر لیا ہو اس کا مطلب ہے کہ میرا علم تم سے زیادہ ہے, مان لو. یہ سب میرے الفاظ ہیں. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تم کیا پوچھنے آ رہے ہو. تم نے پوچھا, میں نے کہا دیکھو جو اس طرح سے صدقے میں انگوٹھی دے گا. ہم باہر نکلے, تمہارے سامنے ہی فقیر نکلا, اور یہ فقیر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نون پرسن تھا کوئی, ورنہ تاریخ لکھتی کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں. آپ کو جو یتیم مسکین اسیر آئے ہیں, آیت اتر گئی, روٹیاں گئیں علی بن ابی طالب کے گھر سے, روٹیوں کی تعداد بھی معین ہے, افطار کا وقت بھی معین ہے. نظر کی تھی جناب امیر جناب سیدہ نے یہ بھی بتایا, افطار کے وقت بیٹھے تھے یہ بھی بتایا, رسول خدا نے حکم دیا تھا کہ روزہ رکھ لو تو میرے خیال سے بہتر ہوگا یہ بھی بتایا. تمام کی تمام چیزیں اس پورے پلاٹ کی, اس واقعے کی, انسیڈنٹ کی موجود ہے. جو غائب ہے وہ 3 فقیروں کا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اننون لوگ تھے. اننون لوگ تھے نا, تو اس کا مطلب یہ بھی اننون, یہ غیر معروف غیر شناختہ شدہ, یہ کوئی بھی لوگ فیملیئر نہیں تھے, یہ نون پرسن نہیں تھا. مسجد میں گیا, باہر سے آتے تھے مدینے کے لوگ, کوئی بھی نہیں جانتا تھا ان کو. تو یہ کہا کہ یہ انگوٹھی مجھے اس نے دی ہے. آیت نازل ہوئی فوراً, وہ لوگ ہیں جو اللہ تمہارا ولی رسول ہے, اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ تمہارا ولی ہے. اب اس میں مظلومیت کیسے؟ مظلومیت ایسے کہ تمام جنت جہنم میں تمہیں بتائی ہے بغیر دیکھے ہوئے, تمہارے مان لیا. میری جانشینی کی بات آتی ہے تو خدا بھی سمجھتا ہے کہ اس طرح سے واقعات کو ارینج کیا جائے کہ ان کے دل میں یہ خیال نہیں آئے کہ داماد بھی ہے, چچا زاد بھائی بھی ہے, چچی نے مدد بھی کی ہے, چچا نے بھی مدد کی ہے, تو کہا کہ بھائی گھر سے باہر کیوں جائے, یہ کرسی ہماری رسالت کی ولایت کی تو ہم علی کو دے دیں. یعنی امت جو ہر چیز رسول خدا کی مان رہی ہے وہ جانشینی کے مسئلے کو نہیں مان رہی. لہٰذا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جانشینی کا. تو خدا نے اس طرح سے آ کر اعلان کیا. دوسرا واقعہ بھی ہے, میں آپ کو بتا نہیں چاہتا, ستارہ اترا تھا, وہ بہار انوار میں واقعہ موجود ہے. اچھا بچے اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا یہ آپ کسی کے سامنے مت کہیے گا ستارہ اترا. بھائی دیکھیے تھوڑی بہت 4-5 جماعتیں میں نے بھی پڑھی ہوئی ہیں, اور سائنس کی کتاب میں نے کھول کر دیکھی ہے, اسکول گیا ہوں میں بہرحال کسی حد تک. تو مجھے بھی پتا ہے کہ ستارہ, علامہ مجلسی کو بھی تھوڑا سا مجھ سے زیادہ علم تھا ویسے, ٹھیک ہے. تو علامہ مجلسی نے وہاں پر لکھا بہار میں, اگر کوئی یہ اعتراض کرے ہم پر کہ ستارہ کیسے زمین پہ آ گیا, تو علامہ مجلسی نے جواب دیا اس روایت کو نقل کرتے ہوئے کہ یہ جو گفتگو کی گئی ہے یہ مدینے کے ان لوگوں کو نظر میں رکھ کر کی گئی ہے کہ جو ستارے کا کانسیپٹ جن کے سامنے ایک فٹ بال کی گیند کی حد تک تھا. یہ یونان کی پرانی ایسٹرونومی یا کاسمو فزکس کو سامنے رکھ کر گفتگو نہیں کی ہے وہاں پر روایات کے اندر. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر کہ ایک روشن سا اوپیک ایک کرو یا ایک اوول شیپ کی باڈی اگر اترے تو عرب اسے کہے گا ستارہ اترا ہے گھر کے اوپر, روشنی ہو گئی تھی. تو لہٰذا کون ہے میرا وسیقہ کہ جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا, وہ تمام واقعات آپ کے سامنے. اچھا تو یہ جانشینی کا مسئلہ اہم ترین مسئلہ ہے. جانشینی کا مسئلہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ مانا اس کے اوپر کیوں اتنا زیادہ ولایت 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 ولایت. سرکار خدا مجھے ہدایت دے اور لعنت کرے مجھ جیسے لوگوں. اگر ہم کہیں کہ جانشینی رسول خدا, مسئلہ یہ کہ ہم اور آپ کو چھوڑ دیے, خدا کے لیے بڑا کنسرن کا حامل ہے یہ, رسول خدا کے لیے ہے. پوری کتابیں لکھی گئی ہیں, ایک آغاز ولایت جناب امیر اور ایک انجام ولایت جناب حضرت حجت. تو یہ اور قرآن کی جا بجا آیات موجود ہیں. تو ولایت کا سلسلہ ہے. کل میں نے ایک اور بات کہی تھی,
اور سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ کہ جو شخص ولی خدا ہوتا ہے، اپنے زمانے کا جانشین ہوتا ہے، سکسیسر ہوتا ہے رسول کا، جو رسول کی سیٹ پر بیٹھتا ہے آ کر، صرف وہ یہ نہیں کہ آپ مولانا آپ نہیں ہوں گے تو کوئی اور مجلس پڑھ لے گا، اچھا وہ نہیں ہوگا تو میں پڑھ لوں گا، میں نہیں تو وہ، ہم دونوں نہیں ہوئے تو کوئی تیسرا آ جائے گا، تیسرا تو چوتھا، کوئی نہ کوئی مجلس پڑھنے والا تو آ جائے گا۔ کارخانہ جہاں سے مولانا صاحبان علم حاصل کر کے نکل رہے ہیں وہ بند نہیں ہوا، نہ جب خم کھلا ہوا ہے تو کوئی، اچھا 5 نہیں تو چھٹا، آپ ہمیشہ کبھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے ممبر پہ کبھی کوئی۔ امامت اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ 12 امام نہیں تو 14 امام کر لیجئے، 15 امام کر لیجئے، اچھا امام نہیں ہے تو کوئی اور آ جائے گا، اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک بڑا گہرا پروردگار کی مشیت، پروردگار کا ارادہ، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی وزڈم کے تحت یہ امامت کا سلسلہ چلا ہے۔ اور جب ہم امام معصوم کی بات کرتے ہیں تو آج جیسا کہ آپ انشاءاللہ تعالی یہاں 23 کی شب ہے، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں، 23 کی شب ہے، 23 کی شب ہے، تو یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو فرشتے اتر رہے ہیں زمانے کے امام کے پاس، آپ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آجال، ارزاق اور حجاج کے نام یہ تمام طے ہوں گے۔ آجال مطلب اجل، یعنی موت کب آئے گی، ارزاق یعنی رزق کتنا ملنا ہے، زندگی کتنی بڑی ہوگی، کیا کیا چیزیں ملنی ہیں۔ لہٰذا یہ جو شب قدر ہے اور اس میں فرشتے کس پر اتر رہے ہیں، حضرت حجت پر۔ جب حضرت حجت پر اتر رہے ہیں تو آپ دیکھیے مفاتیح میں عمل میں سے ایک عمل کیا ہے، اعمال میں سے، کہ کثرت کے ساتھ اللہم کل ولی پڑھیا، یہ آیا ہے ہماری۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو میٹنگ پوائنٹ ہے نا عالم غیب کے ساتھ، وہ ہے مکہ، مدینہ، کربلا، نجف، سامرا نہیں سرکار۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو آپ 10 دفعہ مکہ مدینہ ہو کر آئیے، اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا 10 دفعہ آپ کسی بھی امام کی زیارت کو چلے جائیے۔ عقیدہ 12 کے 12 کو مان کر روزہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زیارت کا کسی کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بذات خود زیارت کا ثواب ہے، رسول خدا کے فرزند ہیں۔ بات ہو رہی ہے جس طرح سے خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارے عقیدہ درست ہوں 12، 5 اور 14 پر، اور یہ جا بجا مسلسل مختلف جگہوں پر آیا ہے کہ جس نے من جہد آیتا من کتابی فقط کفر بھی، حدیث اللہ جو آسمان سے اتری تھی رسول خدا کے لیے، تختی تھی گرین کلر کی، سید الشہداء کی ولادت کے وقت اتری تھی، جابر بن عبداللہ انصاری مبارکباد دینے گئے سیدہ کی خدمت میں، دیکھا سیدہ کے دست مبارک میں ایک تختی ہے، ایک کیا کہیں گے اسے، ٹیبلٹ ہے، سلیٹ ہے ایک، کہا بی بی کیا ہے، کہا کہ میرے خدا نے میرے بابا کو دی ہے تحفے میں، اور میرے بابا نے مجھے دی ہے، اور یہ تختی اس پر میرے شوہر کے اور میرے 11 بچوں کے نام ہیں کہ جن کی امامت خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو امامت دی جائے گی۔ یہ تختی مجھے بابا نے اس لیے دی ہے تاکہ مجھے خوشخبری دے سکیں اور میں خوش ہو سکوں، یعنی 12 اماموں کی امامت کا سن کر ریٹن صورت میں جناب سیدہ خوش ہو رہی ہیں۔ اچھا مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیجئے، جناب سیدہ نے زندگی میں کون سا دن تھا جو خوشی کے ساتھ گزارا؟ ایک دن بتائیے، کوئی دن نہیں تھا، صرف اور صرف تکلیف، اذیت۔ ہاں خوش اس لیے تھی کہ خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں، لیکن اگر ظاہری لحاظ سے دیکھا اذیت، تکلیف، اور رسول خدا کے بعد تو ایام جو ان کا ذکر مت کیجیے آپ، وہ تو اس شدت کے ساتھ تکلیفیں اور شدائد اور مصائب ہیں کہ آپ کے سامنے جناب سیدہ کا وہ شعر موجود ہے کہ کتنی مصیبتیں پڑی۔ اس کے باوجود 12 اماموں کا نام جب تختی پر ریٹن صورت میں، تحریر صورت میں جناب سیدہ کو دیا جاتا ہے تو بی بی فرما رہی لیسرنی بذالک یا لیبشرنی بذالک، مجھے خوشخبری دی میرے بابا نے تاکہ میں خوش ہو سکوں۔ تو خود اماموں کی امامت کا ڈاکومنٹڈ ثبوت جناب سیدہ کو خوش کرتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو امامت کا جو ذکر ہے ریٹن صورت میں وہ سیدہ کو خوش کر رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جب اس امامت کا وارث زمین پر ظاہر ہوگا اور امامت کے مطابق دنیا کو چلائے گا تو وہ مرحلہ سیدہ کو کتنا خوش کرے گا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے دل میں 12 اماموں کی امامت ہے اور آپ 12 اماموں سے محبت کرتے ہیں، 14 معصومین سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں جو جذبہ اور کیفیت ہے، سیدہ کو آپ کے دل سے کتنی محبت ہوگی، سیدہ کو آپ کے دل کے ساتھ کتنا لگاؤ ہوگا، یہ ثبوت ہے اس بات کا۔
تو ہمارا اور آپ کا جو میٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پر ہم جا کر ملاقات کرتے ہیں کس سے؟ خدا سے، وہ ہے امام وقت کا وجود۔ یعنی میں ایک بات کو واضح کر دوں مزید، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ خدا کی طاقت سے باہر ہیں؟ نہیں۔ خدا کے علم سے باہر ہیں؟ نہیں۔ جو آپ سوچ رہے ہیں خدا کو اس کا نہیں پتہ؟ امام زمانہ اجازت دیں گے خدا کو نعوذ باللہ جب خدا کی سمجھ میں آئے گا؟ نہیں۔ اب دیکھیے ایام عزاداری ختم ہو چکے ہیں، تو ایک عالم نے واقعہ سنا ہے، مرج تقلید نہیں ہے، لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ میں سنی سنائی بات کر رہا ہوں، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب نے فضائل پڑھے جناب امیر کے، تو وہاں پر ایک خاص فکر کے لوگ بیٹھے تھے، وہ عالم اترے نیچے، کہیں گے آپ نے فضائل نہیں پڑھے؟ کہا بھائی روایات پڑھی میں نے، بہترین فضائل کی، کہ نہیں فضائل ذرا اعلیٰ درجے کی۔ دوسرے دن پھر وہ عالم بیچارہ بیٹھا ممبر پہ، اس نے فضائل روایت ڈھونڈی نکالی لائبریری میں بیٹھ کر۔ تو اب ایران کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جہاں امام باڑوں میں لائبریریاں اچھی لائبریریاں ہوتی تھیں، تو وہ گئے دوبارہ۔ پرانے زمانے میں یہ تو تھا نہیں جو ہم لے کے ساتھ چل رہے ہیں اپنے موبائل فون، آپ کہیں بھی کنیکٹ ہو گئے انٹرنیٹ سے، پوری لائبریریاں موجود ہیں آپ کے انٹرنیٹ پہ۔ اس بیچارے عالم نے دوبارہ روایت چھانی کھنگالی پوری، اور پھر دوسرے دن رات کو ممبر پہ گئے اور بہترین فضائل کی روایت پڑھی۔ نیچے اترے تو وہ جو بانی مجلس تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ فضائل پڑھی، آپ کیا یہ؟ بھائی میں اور کیا پڑھوں گی، روایتیں موجود ہیں، یعنی فضائل اعلیٰ درجے کی۔ پھر انہوں نے کہ اب وہ روایتیں رہ گئی تھیں کہ جس میں جناب امیر کو، روایت تو ایسی کوئی نہیں ہے لیکن ایسی حدیثیں پڑھوں میں اپنی طرف سے جس میں جناب امیر کو خدا کہہ دیا ہو، اب وہی رہ گئی تھی بس۔ دل میں سوچا اس نے، تیسرے دن پھر انہوں نے روایت پڑھی، پورے دن کھنگالی بیٹھ کے روایتیں چھانی کون سی، اب 1 گھنٹہ 40 منٹ میں پھر تو بانی مجلس نے کہا آپ فضائل کیوں نہیں پڑھ رہے جناب امیر کے؟ تو وہ جب زچ ہو گیا، زیق ہو گیا بالکل، تو اس نے کہا کہ بھائی خدا، اب تنگ ہو گیا وہ عالم، اس نے کہا کہ جب علی بن ابی طالب زمین و آسمان علی نے خلق کر دیے اور علی کے پاس ٹائم بچا تو علی نے خدا کو بھی خلق کیا۔ اب یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بڑی جھوٹی روایت میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو وہ اس عالم نے کہا بانی مجلس سے، تو اب اس کے بعد کیا ہوا، کیا ظاہر سی بات ہے کہ ممبر سے تو نہیں پڑھی، لیکن اس نے کہا یہی جملہ رہ گیا کہ میں پڑھوں آپ کے سامنے، آپ چاہتے کیا ہیں کہ کس طرح سے؟ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا میٹنگ پوائنٹ خدا کی قدرت سے کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے، خدا کی قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، اور یہ عقیدہ دین ایسا نہیں ہے۔ وہ کتابیں کہ جن کے مصنفین پر یا وہ راوی کے جن پر ائمہ نے لعنت کی ہے، اگر ان کی کتابیں آپ کے پاس آ جائیں تو آپ پڑھیں گے تو کہیں گے کتنی بہترین کتابیں لکھی گئی ہیں، ائمہ نے لعنت کی ہے۔ لہٰذا علم کو لینا اتنا آسان نہیں ہے، اسی لیے ہمارے مراجع علماء فقہا کیا کہتے ہیں، مستند ترین لوگوں سے آپ علم لیجئے۔ فرض کیجئے کہ مفاتیح الجنان آپ کے پاس ہے، فخر شیخ عباس قمی ہیں، مقاتل کے نام علماء نے لکھے ہیں، کس طرح سے پڑھیے، اور انتقال ہو چکا خدا مغفرت فرمائے درجات بلند کرے آغا بہجت کا، ان سے کسی نے پوچھا کہ مصائب کون سی کتاب اچھی ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا، ان کا جواب ذرا مشکل سے جواب ہے، انہوں نے کہا کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، ذوق کو صحیح کرو، اس کے بعد چھان پھٹک کے روایات کو پڑھو۔ ایسا نہیں کہ جو روایت آپ نے کتابوں میں موجود ہے جس طرح سے بھی اس کو آپ پڑھ دیں، جس میں ائمہ کی توہین نہ ہو رہی ہو، شہزادیوں کی توہین نہ ہو رہی ہو، لوگوں کے دلوں پہ غلط اثر نہ ہو، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات نہ ہوں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو ہم کو علم لینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ لہٰذا پھر میں دوبارہ بتاؤں، کیوں ہے ہمارا میٹنگ پوائنٹ خدا کے ساتھ، کہاں پر ہے؟ وجود امام زمانہ، امام زمانہ کی روح، امام زمانہ کا جہاں وجود ہے وہاں پر ہماری خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ کیا مطلب خدا سے ملاقات ہوتی ہے؟ تو اسی لیے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اس وقت آپ کیا خدا کے اختیار سے باہر ہیں؟ نہیں، اس وقت بھی خدا کے ساتھ ہیں۔ اچھا وہ جو خدا کو نہیں مان رہا وہ خدا کی طاقت سے باہر ہے، وہ بھی خدا کے ساتھ ہے۔ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی ماننے والا ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، وہ خدا کی طاقت میں ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسمبلی پوائنٹ جہاں پر آپ انٹرسیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اوور لیپ کرتا ہے خدا آپ کے ساتھ، اب میں اس کے علاوہ کیا لفظ استعمال کروں، جڑتے ہیں آپ خدا کے ساتھ جہاں پر جا کر، وہ ہے روح امام وقت کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ امام زمانہ کا ہاتھ پکڑے پکڑے گھومیے بس آپ خدا آپ کے ساتھ ہے، نہیں، وہ عقائد، وہ روح، وہ افکار، وہ فکر، وہ سوچ جو امام آپ کو دینا چاہتے ہیں، وہ اعمال جو آپ کو دینا چاہتے ہیں، وہ تمام ترجیحات، پرائرٹیز جو آپ کو امام بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس مرحلے پر آ گئے
تو آپ امام کے ساتھ ساتھ ہیں. دیکھیے مدینے کے اندر جو لوگ ہیں وہ رسول خدا کے ساتھ نہیں ہیں. ڈھول تاشے کی آواز آتی ہے مسجد میں چھوڑ کے چلے آتے ہیں. قرآن کے اندر خطبہ دے رہے ہیں رسول خدا, ایک دوسرے کی اوٹ لے کر شیلٹر لے کر نکل کے چلے آتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے. لیکن اویس قرنی کہ جو یمن میں رہ رہا ہے وہ آیا اور اتنا سچائی کے ساتھ اویس قرنی رسول خدا کے ساتھ جڑے کہ رسول خدا کو آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا. اس کے باوجود اویس قرنی ہمارے یہاں معتبر ترین اصحاب میں سے ہیں. اور سب سے بڑی خصوصیت جو اویس قرنی کی ہے وہ یہ ہے کہ صفین میں جناب امیر المومنین کے ساتھ تھے اور شہید ہوئے. دو باتیں بڑی اہم ہیں ہماری یہاں. آغاز ہوا آپ کی ایمان کی زندگی کا تو آپ ولایت کے ساتھ کہاں پر تھے؟ اختتام ہوا تو آپ ولایت پر کہاں پر تھے؟ حر ابن یزید ریاحی کبھی آپ کو نہیں دکھیں گے کہ مسجد کوفہ میں آپ امیر المومنین سے گفتگو کی, امام حسن سے گفتگو کی. لیکن جو اختتام ہوا کہاں پر ہوا؟ سید الشہداء جو آپ سنتے ہیں علماء سے کہ امام حسین علیہ السلام کے زانوں پر ہوا. تو یہ بڑی ایک اہم چیز ہے. لہٰذا آپ کو جو دعا کی گئی ہے کہی گئی ہے پڑھنے کے لیے زمان غیبت کے اندر, دعا افتتاح جس کے بارے میں کل میں نے کسی حد تک اشارہ کیا, آپ کو بار بار 12 5 اور 14 12 5 اور 14 12 5 اور 14. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں ان ہستیوں کی ضرورت ہے. درود بھیجیں محمد علی محمد. اب حضرت حر کا ذکر آیا اور میں ایک مرحوم میر انیس کا دو بند ہیں وہ, اچھا کئی دفعہ لوگ مجھ سے یہاں پر نہیں لیکن کہتے ہیں مولانا پھر پڑھیں, مجھے شرم آتی ہے, اتنی دفعہ پڑھ چکا ہوں یہ دو بند. لیکن انیس جو ہیں وہ میرے خیال سے اگر عام انسانوں میں دیکھا جائے شعراء میں تو یہ میرے خیال سے تو ائمہ کا ایک معجزہ ہیں اگر کہا جائے, جو فکر ہے جس جگہ پر انیس کی. اب ہمارے جو شعراء ہیں نا جو احادیث سے فضائل کو بیان کرتے ہیں ان کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوتا ہے. جو آڑے ترشی عجیب و ادھر ادھر سے عجیب لے کے باتیں آتے ہیں ان کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے, ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ توہین نہیں کر رہا, میں واقعہ سنا رہا ہوں. کسی مومنہ نے کہا مجھ سے مولانا بچے ہمارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے اور یہ سب کہتے ہیں ایسا یہ اچھا پکا وہ پکا, یہ اس میں یہ خرابی اس میں وہ خرابی ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنا ہے کہ بچوں نے جو ہے وہ باہر سے کھا کے آ جاتے ہیں کھانا اور اس میں تو باہر والا جو ہے وہ تو اپنے دکان چلانے کی اس میں مسالہ ڈال دیا, کھٹاس جتنی بڑھا دو. تو جب مجھے بتایا کہ یہ دال ایسی نہیں ویسے, یہ سالن ایسا نہیں ویسے, تو مولانا میں سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہم کہ یہ باہر سے کھانا کھا کر اب جب ذوق خراب ہو جائے تو ماں جو آپ کا خیال رکھ کے کھانا پکا دی اس کا کھانا آپ کو اچھا نہیں لگے گا. آپ کہیں گے یہ اس طرح سے کھانا اس طرح سے. تو جب ذوق خراب ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے. کبھی کبھی ذوق عقیدے کو بگاڑ دیتا ہے, جیسا میں نے کل واقعہ جمل میں یہ لوگ اس طرف علی بن ابی طالب کے ساتھ یہ لوگ. تو انسان کا یہاں پہ ذوق کی بات نہیں ہے, ذوق خراب ہوا ذوق کے بعد عقیدہ خراب ہوا. لہٰذا اسی وجہ سے ہمارے یہاں کیا کیا علماء نے, تابوت نکلے گا امام حسن کا, امام حسین کا فرض کیجئے, علم نکلے گا حضرت عباس علیہ السلام کا, مشکیزہ کیا ہے جناب سکینہ سے منسوب ہے, ذوالجناح امام حسین کا. تو یہ جو چیزیں نا ریچولز ہیں یہ ساری, ان ریچولز کی جو جڑیں ہیں دین میں گڑی ہوئی ہیں. یہ اس لیے بنائی گئی ہیں ریچولز اور رسومات کہ جو آپ کے جو کور ایشوز ہیں ان کو کارڈن آف کیا جائے, یعنی کوئی ان میں نہ کسی کو داخل کر سکے نہ نکال سکے. جو بھی ان میں تحریف کرے گا قیامت کے دن بہت دور ہے, قبر بہت دور ہے, اسی دنیا میں برزخ بھی بہت دور ہے, موت کا وقت بھی بہت دور ہے. اسی دنیا میں دیکھے گا برے نتائج. اور بقول حضرت آیت اللہ عظمہ وحید خراسانی کے, خدا ان کو صحت سلامتی دے, انہوں نے ایک واقعہ ہوا تھا تو بعض لوگ حضرت عباس پہ فلم بنانا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم فلم میں دکھایا یہ منظر ہے, سین ہے کہ حضرت عباس جنگ کرتے ہوئے آئے اور ایک فلم ایکٹر کو دیا گیا تھا جنگ کرے گا, پانی پیے گا اور وہ پھر وہ سب واقعات. تو آغائے وحید خراسانی نے کہا کہ اگر یہ جو لوگ جنہوں نے فلم بنائی ہے اگر یہ سعادت مند ہوئے, نیک ہوئے, تو ان کو سزا دنیا میں ملے گی اس کام کی. سزا سے نہیں بچو گے اگر نیک ہوئے تو, کیونکہ آج جتنے بھی نیک ہو جائیے آپ, حضرت عباس کے ساتھ کھیل کرنا تماشا نہیں ہے کوئی. دوسری بات, اور اگر تم بدنصیب اور بدبخت ہوئے تو برزخ تمہارے انتظار میں, سزا وہاں ملے گی. کہا کہ سرکار اس میں حرج کیا؟ کہا حرج یہ ہے کہ جب بھی ہمارے نوجوان بچے بچیاں مولا عباس کے مصائب سنیں گے
خود بخود ذہن میں وہ فلم ایکٹر آئے گا. 10 کام کرنے کر لو تم، فلموں میں کام کرنا ہم سے کوئی ربط نہیں ہے. لیکن مولا عباس علیہ السلام کی شخصیت، آپ کسی کی ذات میں مولا کو پورٹریٹ نہیں پیش کر سکتے. لہذا یہ کیوں کارڈن آف کر رہے ہیں، اس کے گر کیوں ایک فینس کھینچ رہے ہیں ہمارے علماء؟ اس وجہ سے کہ یہ شخصیت جس مقام پر ہے اسی مقام پر رہے. امیجنیبل نہیں ہے، یہ امیجنیبل نہیں ہونی چاہیے، تمہارے ذہنوں میں کبھی نہ آئے. مقتل کے ذریعے سمجھو، اشعار کے ذریعے سمجھو. لہٰذا میں تو ان ہستیوں کا کام کیا ہے؟ ان ہستیوں کا کام یہ ہمارے شعراء جو ہیں، ان شعراء کی تعریف کر رہا ہوں میں کہ جنہوں نے اہل بیت کو، شہداء کربلا کو آسمان پر تھے آسمان پر رہنے دیا. یاد رکھیے گا، آپ کو میر انیس کے یہاں کبھی کسی صوفی درویش کی تعریف ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. انیس کے یہاں کسی نواب کی تعریف ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ انیس کس دور میں تھا؟ آصف الدولہ. آصف الدولہ کی جو نیکیاں کی ہیں مذہب کے ساتھ اور عزاداری کے ساتھ، آصف الدولہ کا قصیدہ الگ ہو جائے، لیکن آپ کو مرثیے میں آصف الدولہ نظر نہیں آئیں گے، مرثیوں میں آپ کو کوئی عالم نظر نہیں آئے گا. یہ خالص چیز ہے. خیر، تو میں آپ کو جلدی سے وہ بتاؤں اور پھر آج 2 ہفتے تک اور ٹکڑا پڑھ ہی دوں جو میں آپ کو 2-3 دن سے وعدہ دے رہا ہوں. تو انیس فرماتے ہیں کہ حور گھوڑے سے گر چکے ہیں زمین پر، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا. کہتے ہیں کہ نیم و چشم سے حور نے رخ مولا دیکھا. اد کھلی ہاف اوپنڈ آئی کے ذریعے حور نے امام حسین کے چہرے کو دیکھا. یہ ہاف اوپن کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ حور مرنے والے ہیں. نیم و چشم سے حور نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زان ہوئے شبیر کا تکیہ دیکھا. مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا. شاہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا؟ حر کیا دیکھ رہے ہو؟ حر نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا. شاہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ عرض کی. اب دیکھیے، شاہ نے فرمایا، حر نے عرض کی. شاہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ عرض کی. حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے. یہ ہے امامت کا میٹنگ پوائنٹ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر سر آپ کا حسین کے زانوں پر ہے، آپ ہیں کربلا کی ریت پر، لیکن آپ جنت کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے ہمارے یہاں امامت کا مرحلہ. عرش کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے. اب فکر انیس کو سمجھیے آپ. کہاں میں مشکل سے شاید 2-3 شاعر ہوں گے کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جدید باتیں کر رہے ہیں، البتہ کربلا کی حقیقت کو برقرار رکھتے ہوئے. جدید باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کیجئے، لیکن حقیقت کو چیزوں کی برقرار رکھ کر بات کیجئے. تو ایک تو اس میں ہمارے خدا ان کی طول عمر جیسے سلام دی ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب ہیں کہ جو واقعاً ایک شان کے ساتھ مرثیے لکھے ہیں، انہوں نے نئے مضامین ہیں، اور گری بھی بات نہیں کی ہے، اوچھی بات نہیں کی ہے، شان اہل بیت کو اس مقام پر رکھا ہے. اس کے علاوہ اور بھی لکھنؤ کے بعد شعراء جن کی کتابیں پہنچی ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان میں بھی ہیں، شاید کراچی میں کہاں مجھے نہیں پتہ، لیکن کلام جو پتہ چلتا ہے. کیا اب انیس نے گفتگو یہاں پر ختم کر دی ہے؟ یعنی زانو شبیر کی قیمت یہ ہے کہ مجھے حور نظر آ رہی ہے اور نور نظر آ رہا ہے؟ نہیں، انیس اب بات کو لے کے چلیں. جب بات کو آگے لے کے چلیں، اب امامت کو اگر آپ بیان امامت کا آپ کو سمجھنا ہے عام انسان کی زبانی، تو آپ انیس کے پاس چلیے. عام انسان کی زبانی حدیثوں میں جو بات آئی ہے وہ تو ہے. اب یہاں تک جب بات ختم ہو گئی تو اب انیس اگلے بند کو پیش کرتے ہیں کہ اب کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ جنت نظر آ رہی ہے. انیس کہتے ہیں کہ حور کی زبانی، صاف نہریں ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار. بڑی کرسٹل کلیئر پانی ہے نہروں میں اور درخت جھوم رہے ہیں. صاف نہریں ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار. جنت کے پھلوں کو میں توڑنے نہیں جا رہا، شاخیں آتی ہیں میرے پاس کہ حر ہم تمہارے لیے توڑو. شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بہر نثار. حوریں بڑی بڑی سینیاں ٹرے لے کر آ رہی ہیں، اس میں ہیرے جواہرات ہیں جنت کے، اور مجھے دے نہیں رہی. کہتی ہیں حر یہ تم پر سے صدقہ اتار رہے ہیں.
صاف نہریں ہیں رواں. ہاں اس کا پہلے کا مصرع ہے باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار. دیکھیے یہ جو میں آپ کو روک رہا ہوں نا اتنا یہاں پر، یہ اس وجہ سے نہیں روکا کہ میں ٹائم کل کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ فل ان دا بلینکس ہے. یہ انیس کے مرثیوں میں یہ جو دو بند ہیں نا یہ ایسے ہیں کہ جس پر 1 گھنٹے روایات اور آیات کی روشنی میں درس دیا جا سکتا ہے. آپ انیس کی فکر کو سمجھیے اور آج کل کا کلام دیکھیے جو میلادوں میں پڑھا جاتا ہے. سرکار شرم آتی ہے کہ سنیں کیسے یہ کلام، اور حیا آتی ہے کہ امام حسین کے لیے یہ کلام پیش کیا جا رہا ہے. ہم امام کو خیر بہرحال لیکن یہ بھی ہوتا رہے کیونکہ ہمارے بچے یہی غذا لے کر آگے بڑھیں گے تو اس کی مخالفت مت کیا کیجئے، جو ہے اس کو چلنے دیجئے، لیکن اپنے ذہن کو اپنے قبلے کو درست کرنے کی کوشش کیجئے. باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار، صاف نہریں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار. آپ سمجھ گئے کہ حور کو کیا کیا نظر آ رہا ہے. اب حسین ابن علی کی محبت زیادہ اہم ہے، مولا حسین کے چہرے کو دیکھنا زیادہ اہم ہے، اس میں زیادہ دلکشی ہے، اٹریکشن ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بقول بچوں کے لیے کہوں کہ اس کے اندر ایک حسن ہے، ایک بیوٹی ہے، ایک چارمنگ ہے، وہ فیبولس ہے. بچوں کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ زیادہ ہے یا جنت کا اٹریکشن زیادہ ہے؟ سوال ہے. انیس نے کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا ہے. ہیرے جواہرات لا کر حوریں مجھ پر سے صدقہ اتار رہی ہیں، صاف نہریں، دودھ اور شہد کی نہریں، اور حوریں آ رہی ہیں تحفے دینے، جو درخت لہلا رہے ہیں اور درخت کہہ رہے ہیں کہ انیس ہم میں حر یہ پھل توڑ کر کھاؤ. شاخیں خود بڑھ کے آ رہی ہیں. حر کس میں مشغول ہیں؟ حر دیکھ رہے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا، یہ بڑا یعنی عظیم الشان ترین اشعار میں سے انیس کے یہ شعر ہے. حر جنت کو دیکھ رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں. حر کا سر زانو حسین پر ہے، حسین ابن علی کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں. اہم چیز کیا ہے، جنت یا حسین کے چہرے کا دیدار؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوب توجہ کیجیے گا. انسان جب کوئی عمل کرتا ہے اور اس کا نتیجہ مل جائے، وہ عمل ختم، اب آگے بڑھ گیا. ہم نے محنت کی پورے سال 5 گھنٹے پڑھا، سب ہم ACCA کر لیا، ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے. 4-5 گھنٹے پڑھا، MBA کر لیا، ہم اسپیشلسٹ بن گئے. اور کنووکیشن سیرمنی سب آپ نے گریجویٹ کر لیا، آپ کو یہ ہو گیا، آپ کو وہ ہو گیا، آپ کو وہاں پر ہاسپٹل میں جاب مل گئی ہے، یہ لیجئے. اب وہ سب بھول جائیں گے. وہ آپ کے نوٹس کہاں گئے؟ ارے بنائے تھے، پتہ نہیں کہاں پڑھے ہوں. وہ اچھا وہ جو پڑھتے تھے آپ یاد نہیں کیا کتابیں پڑھی تھی. اب تو کلینک ہے اور ہم ہیں اور میڈیکل کالج ہے اور جاب ہے، تمام کی تمام انسینٹیوز ہیں، فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، گاڑی مل گئی، فرنیچر، گھر در، تنخواہ، بونس، تمام کی تمام. اب وہ انسان بھول جاتا ہے. واحد محبت اہل بیت ہے اور ولایت اہل بیت ہے کہ جس کے لیے آپ زحمتیں کریں، جتنی بھی بڑی نعمت مل جائے آپ ہمیشہ پلٹ کر اسی نعمت کی طرف دیکھتے ہیں. آپ نے غور، آپ اس سے ہٹیں گے نہیں. اب انیس اس مسئلے کو کس طرح سے حل کر رہے ہیں؟ پھر تبارہ سنیے، تیسری دفعہ. باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار، صاف نہریں ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار. حور یہ سب دیکھ رہے ہیں، حسین کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب کروں تو کیا کروں؟ اب حور کی روح ہے عالم غیب میں، جسم ہے حسین کے زانو پر. اب انیس فرماتے ہیں ہے یہ رضوان کی صدا، دھیان کدھر ہے تیرا؟ رضوان کون ہے؟ یہ رضوان کون ہے؟ رضوان جنت کا دربان گیٹ کیپر ہے. جنت کا دروغہ کہہ رہا ہے کہ ہے یہ رضوان کی صدا، دھیان کدھر ہے تیرا؟ دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا. رضوان کہہ رہا ہے جناب حر سے کہ حر دیکھ تو صحیح ادھر. اچھا حر دیکھ رہے ہیں، خوب توجہ کی، حر تو دیکھ رہے ہیں تبھی تو سب نظر آ رہا ہے. پھر رضوان کیوں کہہ رہا ہے کہ ادھر دیکھ؟ کیونکہ حر تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود حر کی روح میں، حر کے قلب پر، دل و دماغ پر، ذہن میں حسین ابن علی کی خوبصورتی اس طرح سے نقش باندھ چکی ہے کہ مولا حسین کی خوبصورتی کے آگے نہ حور ہے، نہ قصور ہے، نہ نہریں ہیں، نہ جنت ہے، کچھ نہیں ہے. لہٰذا جوش نے ایک شعر کہا ہے امام حسین کی پیاس کے بارے میں.
وہ کہتے ہیں کہ جوش ملی آبادی. اب کہنے کی ضرورت نہیں, جوش صرف, البتہ مجھے کسی نے بتایا, وہ کبھی کبھی آتے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ, تو لکھا ہوا تھا کہ اس دور کے جوش. میں کہا سرکار مجھے بڑی آسانی ہو گئی, سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے جوش کو رتی برابر بھی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, اور ہم تو اس پہ کیا کہیں. اور کوئی کہنا ہے کہ انیس دوراں, میں کہا یہ بہت اچھی بات ہے, انہوں نے بتا دیا انیس دوراں. تو ایک لڑکے نے کہا مجھ سے کہ مولانا کیوں, یہ تو غلط بات ہے. میں کہا نہیں, سمجھ میں آ گیا, انہوں نے انیس کو کھول کے پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی. تو بات یہ ہے ساری کہ خیر, تو جوش کہتے ہیں کہ جنت کا آب و رنگ کہیں دم نہ توڑ دے, جنت کا آب و رنگ کہیں دم نہ توڑ دے, شبیر اپنی پیاس کا دامن نچوڑ دے. اب یہ سب جو ہمارے شعراء کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا؟ ولایت اور امامت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ترین چیز ہے. ہمارا امام جو ہے امام معصوم, 12 کے 12 امام, میں نے کل چھٹے امام کی روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اس نے کہا جب رسول اللہ کون کس پر آتے تھے, مختصر روایت کر کے پیش کر رہا ہوں. کہا کہ ہمارے جد کے اوپر, اس کے بعد پھر جناب امیر, امام حسن, امام حسین, امام سجاد, امام باقر. کہا کہ اب آپ کس پر آ رہے ہیں؟ امام نے فرمایا جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے اس پر. تو آپ یہ دیکھیں امام کی مظلومیت, کہ جس کو یہ سلسلہ نسب نہ پتہ ہو, اگر پتہ ہوتا تو وہ یہ سوال نہ پوچھتا. تو امام کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کس طرح سے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ تمام کی تمام چیزوں کو دیکھا. اب جب فرشتے نازل ہوتے ہیں, اب یہ بھی عقیدے کا ایک مسئلہ سن لیجیے جس پر ہمارے علماء نے دل کھول کر اور جی بھر کے کتابیں لکھی ہیں. اصول کافی میں پورا ایک چیپٹر ہے اسی ٹائٹل کے تحت, اسی ٹائٹل کے انڈر. وہ کیا ہے کہ جب فرشتہ آتا ہے اس کا مطلب وحی آتی ہے, جب وحی آتی ہے تو یہ رسول خدا ہو گئے. اسے کہتا ہوں, میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت میں یہ بات کہی ہے کہ کسی بھی مذہب کے تھاٹ پروسیس کی پریسیشن کو سمجھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کتنا اچھا مذہب ہے, کتنا بہترین مذہب ہے, اس کو دیکھیے کہ کتنی باریک بینی سے, کتنی پریسیشن کے ساتھ اس مذہب نے چیزوں کو الگ کیا ہے. جناب سیدہ و جبریل نازل ہوتے تھے, آئمہ پر جبریل نازل ہوتے تھے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ وحی آتی تھی, وحی صرف مخصوص رسول اللہ سے, پورا کا پورا چیپٹر ہے. لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ ہمارے آئمہ نے جو جی میں آئے کہہ دو, جو کہہ دو, جو منسوب کر دو, صحیح نہیں ہے. جو ہم نے کہا ہے بات اسی طرح سے کرو. لہٰذا اس بات کو اپنے ذہن میں خوب اچھی طرح سے رکھیے گا. زیارت عاشورہ میں مولا عباس کا نام نہیں, جناب زینب کا نام نہیں ہے. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا, بینر لگا ہوا تھا السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخت الحسین زینب بنت علی. تو امام باقر کو ایسے لوگ سکھاتے ہیں کہ مولا آپ نے زیارت عاشورہ بتائی تھی, جناب زینب کا نام بھول گئے تو اس میں ہم نے اضافہ کر لیا. جو چیز جہاں پر جس طرح سے ہے اسی طرح سے آپ رکھیے. آپ کو حق نہیں ہے, یہ حق خدا نے رسول خدا کو نہیں دیا. آپ کون ہوتے ہیں؟ تو چیزوں کو سمجھیے اس طرح سے کہ کن چیزوں کو کہاں پر کس طرح سے ہمیں اعلان کیا گیا, حکم دیا گیا. تو ہمیں جب یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو مولانا نہیں تو وحی آتی ہے. ہم نہیں کہتے کہ وحی نازل ہوتی ہے. جو کہے گا وحی نازل ہوتی ہے امام کے حکم کے خلاف ہے. یہ محدث ہیں. محدث مطلب عالم غیب سے ان کو حدیثیں بتائی جاتی ہیں. ابھی آپ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے, کوئی سوال کریں گے مولا یہ بتائیے اس وقت سورج کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر زمین سے؟ امام فوراً جواب دے دیں گے. کیسے پتہ چلا؟ عالم غیب سے فوراً امام کو جواب بتایا جاتا ہے کہ جیسا کہ امام کی میموری میں ہے. آسان الفاظ میں سمجھ لیجیے, جیسا کہ آپ اپنی میموری سے نکال کے جوابات دیتے ہیں. تو یہ کہا گیا ان کے اوپر یہ مت کو وحی آتی ہے. دوسری بات یہ کہ عالم غیب سے تمام کے تمام ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں. آپ کو حکم دیا گیا امام زمانہ سے توسل کا, آپ کو حکم دیا گیا اللہم کل ولیک پڑھنے کا, آپ کو حکم دیا گیا 12 اماموں کے نام دو, بک یا اللہ, بے محمد, بے علی, بے فاطمہ. یہ قرآن سر پر ہے, زبان پر کس کا نام ہے؟ اہل بیت کا. کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک چیز سر پر اور دوسری چیز زبان پر. لہٰذا ان کو واسطہ دے کر اور پھر آؤ. اس وقت کس کے اوپر نازل ہو رہا ہے علم سارا؟ ہمارے ولی پر. کس ولی پر؟ جناب سیدہ کے اس فرزند پر کہ جو امام عسکری علیہ السلام کی نسل مطہر سے ہے, اور جناب سیدہ نرجس خاتون کے فرزند اطہر حضرت حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. بہت شکریہ بیٹا.
ایک جملہ اور کہہ دوں، اس کو آپ غور سے سنیے گا اور سمجھ جائیں گے آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کو اگر ان تمام چیزوں کو جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی دیکھا جائے اور فرشتے نازل ہو رہے ہیں ایک ہستی پر، وہ ہستی نہ جانے اس وقت کہاں ہے، کس جگہ موجود ہے، اس پر نازل ہو. شب قدر صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے عبادت کر لی اور نمازیں پڑھ لی جاگتے رہے. شب قدر کے اندر جو سب سے ایسینشل، موسٹ امپورٹنٹ، جو سگنیفیکنٹ ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر گزارتے وقت آپ کے دل میں ولی خدا کی کتنی محبت تھی. یاد شب قدر صرف نمازیں پڑھ کے وقت گزارنے کا نام نہیں ہے. مولانا ہم تو 100 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے دل میں تو توجہ نہیں تھی امام زمانہ پہ. نہیں، مانتے ہیں کافی ہے. آپ کا شانہ جھنجھوڑا جائے اس وقت کہ امام زمانہ بالکل صلی اللہ علیہ کا آپ کے منہ سے نکلے السلام علیکم، ہمارا امام ہے وقت کا جناب سیدہ کا. تو ولایت کو مان کر، ولایت کو ماننے والے کی شب قدر اور ہے، ولایت کو نہ ماننے والے کی شب قدر اور ہے. ولایت کو ماننے والے سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اچھا میں ولایت کی جب بات کر رہا ہوں، دیکھیے بھائی اب کسی کا رسول ایسا ہے کہ مفسر بڑے سینہ تان کے کہتا ہے گردن اکڑا کے، اور خدا نے اپنے حبیب سے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پروردگار جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے اسی کو نہیں پتا تو یہ ولی کس بات کا ہے؟ یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا گوگل کوئی لوکیشن دکھائے اور وہ ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو. مانا یہ دو اپوزٹ چیز ایک ساتھ جمع ہو جائے تو پیراڈاکس ہے بڑا کہ ہے ہی نہیں وہ لوکیشن تو دکھا رہی ہے. اگر وہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو دکھا کیسے رہی ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. خداوند تبارک و تعالیٰ، جیسے میں نے کہا نا مسکین، یتیم، فقیر، اسیر، اور جو یہ 3 دن روٹیاں دی گئیں، میں نے کہا کہ یہ انون لوگ تھے، آئے چلے گئے. خدا کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ کون تھے، خدا کو غرض گھر والوں کے جذبے سے ہے جنہوں نے روٹیاں دی، اور خدا کو غرض ہے جس نوجوان نے انگوٹھی دی. اور خدا مغفرت کرے ہمارے بزرگ تمام ذاکروں کی، اور میں نام لے لوں، ہم بچپنے سے ان کی مجلس سنتے ہیں لڑکپن تک اور نوجوانی تک. قبلہ جناب علامہ طارق جوہری صاحب خدا مغفرت فرمائے. تو جب لوگوں نے سوال کیا ان تک پہنچے تو انہوں نے کہا یہ نوجوان بچے ان کو کیا لمبی چوڑی بات بتائی جائے کہ قبلہ وہ ہاتھ ایسے گیا تو نماز باطل نہیں ہو گئی، توجہ کس طرف تھی مولا کی، فقیر تک تھی یا خدا تک تھی؟ تو قبلہ نے جواب دیا تھا، خدا ان کی روح کو شاد کرے اور تمام اجر عطا فرمائے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میاں، خدا کو تو پسند آ گیا انگوٹھی دینا، اور خدا نے بھیج دی آیت، اب تم جھگڑتے رہو. لہٰذا یہ واقعہ میں خود تھا اس مجلس سے موجود، وہیں سے بتا رہا ہوں. نشتہ پارک تھا تو نشتہ پارک جو پڑھتے تھے وہاں، جو کراچی کے نہیں ہیں یا یہاں بچے پیدا ہوئے ہیں تو وہ ان کو نہیں پتا. نشتہ پارک بہرحال رشید ترابی صاحب پڑھتے تھے پہلے، پھر عقیل ترابی صاحب نے پڑھی، مختلف خطبہ پڑھتے رہے، لیکن سب سے طویل عرصہ ہے جو بڑے اہم ترین خطبہ میں سے ہیں وہ قبلہ رشید ترابی صاحب خدا مغفرت فرمائے، عقیل ترابی صاحب خدا مغفرت فرمائے، اور طالب جوہری صاحب کے خدا مغفرت فرمائے. اور بھی تھے لیکن جو بڑا 3 اہم جو ادوار گزرے ہیں وہ یہ ہیں نشتہ پاک کے. بہرحال جو چلے گئے ہمارے جو خطبہ ان کی بات کر رہا ہوں میں. لہٰذا تو اب پروردگار عالم نے یہ جو انگوٹھی دی، یہ اس فقیر کا نام نہیں ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں. لیکن پروردگار عالم، جب پروردگار عالم نے جن چیزوں سے کام تھا پروردگار عالم کو، پروردگار نے خداوند تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو بڑا واضح کر کے بیان کیا. کیا مطلب واضح کر کے بیان کیا؟ اور جہاں واضح نہیں کہا اس کا مطلب ہے کہ قرآن اگر تدبر کی دعوت دے رہا ہے تو آپ تدبر کیجئے. کیا مطلب؟ تنزل الملائکۃ، تو کل میں نے اس پہ گفتگو کی، اشارہ سمجھ لیجیے آپ تھوڑا سا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ایک ایک لفظ کا ترجمہ سن لیجیے. تنزل الملائکۃ فیہا والروح، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ نازل نہیں ہوئے، نازل ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں. روح اور ملائکہ. امام سے پوچھے گا روح کسے کہتے ہیں؟ امام نے بتایا روح فرشتوں سے آگے کی ایک چیز ہے. خوب توجہ کیجیے گا، کسی کو خواب میں کوئی آواز آ جائے اور وہ خواب سچا نکلے تو اس کے قدم زمین پہ نہیں پڑتے کہ میں اتنا بڑا انسان ہوں نا، مجھے خواب میں واقعات پتہ چل جاتے ہیں. شکل دیکھتے ہیں اپنا ہی
ऑथेंटिसिटी کیا ہے؟ ہم سچے ہی نکلتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے اللہ میاں بول رہا ہوتا ہے تو ہمارے قدم زمین پہ نہیں پڑیں. اگر فرشتہ آ جائے کوئی تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ اچھا جبریل آ کر ہمیں کوئی بات بتائیں. جبریل نازل ہوئے ہیں جناب مریم کے سامنے. مریم کے واقعے کو سمجھنا ہے، مقامات کو جا کر قرآن پڑھیے کہ جناب مریم کو کس طرح سے خدا نے عزت، احترام اور ڈگنیٹی عطا کی ہے. قرآن مجید میں 4 خواتین میں سے ہیں مریم کہ جن کو خدا نے چنا ہے. 2 تو خیر ہمارے اور آپ کے گھر ہی کی بات ہے، جناب سیدہ جناب خدیجہ. ہمارے گھر کی کیوں؟ کیونکہ ہم جس گھر سے متصل ہیں وہ انہی کا گھر ہے، اس لیے میں نے کہا. اور ایک جناب آسیہ، دوسرے جناب مریم ہے. تو پروردگار عالم نے مریم کا یہ مقام ہے. جبریل نازل ہوئے. اچھا فرشتہ نازل ہو ایک فضیلت ہے، پھر جبریل نازل ہو فضیلت ہے. خدا یہ نہیں فرما رہا جبریل نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ، تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں. یا کم از کم ایک اتنی تعداد ہے کہ جس کو خدا قرآن میں گنتی نہیں بتا سکتا. اور اس کے بعد صرف فرشتے نازل نہیں ہوتے. امام نے فرمایا روح فرشتوں سے ایک بڑی چیز ہے کہ جو قرآن مجید میں خدا نے جا بجا مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے. ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے. یہ کہاں سے نازل ہوتے ہیں؟ عالم غیب سے. خدا کے اذن کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، بغیر خدا کے اذن کے، خدا کی اجازت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟ زمین پر آخر رکھا ہوا کیا جو یہ لے کر آتے ہیں؟ سرکار زمین پر صرف 14 مقامات ایسے ہیں کہ جو کام کے ہیں فرشتوں کے. اس کے علاوہ اچھا کوئی کہ مولانا 14 معصومین. اچھا مولانا بقیہ مولا عباس، بی بی زینب، دیکھیے جب 14 کہہ رہے ہیں تو وہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے آپ کے. اس کے علاوہ فرشتوں کو یعنی مولانا ابو طالب اوقات ہے کیا تمہاری اور ہماری میاں کے جو فرشتے آئیں گے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، موت کے وقت سکون سے جان نکل جائے، فشار قبر نہ ہو. یہ ہمارے لیے اتنا بڑا تحفہ ہے کہ ہم خوشی سے اگر ہارٹ فیل ہو جائے تو تب بھی کم ہے. تو فرشتے نازل ہو رہے ہیں. فرشتے نازل نہیں ہو رہے، ایک بہت بڑی تعداد. اور بعض الملائکۃ، تو جتنے فرشتے خدا نازل کر سکتا ہے وہ نازل کر رہا ہے. روح جو فرشتوں سے بھی آگے کی ایک چیز ہے. فیہا، اسی رات میں. کیسے؟ باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے. خدا اجازت دے رہا ہے نازل ہو. اچھا کیا؟ من کل امر. من کل امر کا مطلب کیا ہے؟ اس سے زیادہ اگر انکلوزیو اور کمپریہنسو اور کوئی چیز ایسی ہوتی جو ایکیومولیٹ کر سکتی اور گیدر کر سکتی تمام ایگزسٹڈ فینومینا کو، خدا وہ لفظ بھیجتا. من کل امر یعنی ہر امر کے سلسلے میں. یعنی آم کے کس درخت کا پتا کہاں پر کب گرے گا وہ بھی شامل ہے. آم کے کس درخت میں پھول آئیں گے، کس کو کیا ملے گا، کیسے ملے گا، ڈیجیٹلی، بلکہ ہم کہیں پیرا ڈیجیٹلی. بڑے عجیب انداز سے ایک ایک چیز کو معین فرما رہا ہے خدا. کہاں پر معین فرما رہا ہے؟ اپنے علم میں. اس کو تو اس وقت سے علم تھا جب کچھ نہیں تھا. یہ فرشتوں کو دے رہا ہے علم. تو فرشتوں کو دے رہا ہے تو فرشتوں کو جب چاہے دے دے. شب قدر میں کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ نازل کیوں ہو رہے ہیں فرشتے؟ نازل ہونے کا مطلب ہے کہ عالم غیب سے، عالم روحانیت سے یہ نازل ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو آپ کو اتنا جتن کر رہا ہوں نا، تھکا رہا ہوں اور بور کر رہا ہوں، اس کی وجہ ہے کچھ آخر میں بتاؤں گا. اور شاید نہ کہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ ہم جب کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، سلام ہو آپ پر مولا، آپ زمانے کے اور ٹائم کے مالک ہیں. تو کیا مطلب ٹائم کے مالک ہیں؟ کیا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت؟ 9:45 بج رہے ہیں. کہاں 9:45 بج رہے ہیں مولانا؟ 9:45 بج کہاں پر؟ جس ٹائم زون میں ہم بیٹھے ہیں. پرتھ میں مجھے نہیں پتا، کوئی اور ٹائم زون ہوگا یقیناً. ٹھیک ہے، امریکہ میں جائیے 5 ٹائم زون ہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں شاید 40-50 ٹائم زون ہوں. یہ ایک ٹائم ہے. ایک ٹائم ہے. مارس پر کیا بج رہا ہے مولانا؟ مارس کے بارے میں یہ پوچھنا کہ کیا بج رہا ہے غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ مولانا مارس کا سورج الگ ہے، مارس کی چاند الگ ہے، مارس روٹیٹ الگ طریقے سے کرتا ہے. ہم اس پہ ٹائم کا تعین نہیں کر سکتے. اچھا آپ جائیے یورینس، ایسٹ اور ویسٹ کیا یورینس کا مولانا ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے اس کا ایکسس اور آربٹ کیا ہے. دیکھنا پڑے گا زمین کے پیرالل ہے نہیں ہے. اگر زمین کے پیرالل ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سورج کے سامنے 10 سوالات کر سکتے ہیں. میں یہاں پر کوئی آپ کے سامنے میں جغرافیہ یا کاسمو فزکس کی کلاس نہیں، جتنا مجھے آتا ہے اتنا میں نے آپ کو بتا دیا. تو مولانا یہ کہنا غلط ہے کہ مارس پہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، جوپیٹر پہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، جوپیٹر سڈنی سے کتنے گھنٹے آگے ہے پیچھے ہے. یہ بڑا مشکل ہے بتانا. اچھا یہ آپ بات کر رہے ہیں سولر سسٹم کی.
پھر گیلیکسی، پھر کتنی گیلیکسیز ہیں، کس گیلیکسی پر اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے، یہ بتانا بالکل غلط ہے، کیونکہ ٹائم کو آپ تولتے ہیں کیسے؟ سورج نکلا سورج ڈوبا، چاند نکلا چاند ڈوبا، ہے کہ نہیں ہے؟ گھنٹے کو آپ ایسے نہیں پتا۔ تو امام زمانہ جو مالک ہیں وقت کے، وہ اسی سڈنی کی گھڑی کے وقت کے مالک ہیں، اسپیسیفائی نہیں کیا گیا زیارت کے اندر السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، یعنی امام زمانہ زمانے کے مالک ہیں۔ اس زمانے کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر امام کی جنبش ابرو دائیں سے بائیں ہو جائے تو خدا کاؤنٹ کرتا ہے اس مرضی کو، خدا کنسیڈر کرتا ہے۔ یعنی اپنے الفاظ میں کو خدا کہہ رہا ہے اے میرے وقت کے ولی، اے جناب نرجس کے فرزند دل بند، اے عسکری کی آنکھوں کے تارے، تم نے دعا کی فلاں مومن کے لیے آج کی رات، امام زمانہ، یہ میرے الفاظ ہیں، روایت نہیں پڑھا، تم نے دعا کی اے میرے زمانے کے امام، اے مہدی حجت ابن الحسن، اے ابا صالح، تم نے آج دعا کی فلاں مومن کے لیے؟ ہاں پروردگار میں نے دعا کی کہ اس کا یہ کام حل ہو جائے، ہو گیا، حل کر دیں گے، تم نے کی ہے دعا۔ اب وہ شخص کیسا تھا یہ ایک الگ گفتگو ہے، نیک تھا کہ نہیں تھا، بد تھا، خوب تھا، اچھا تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اگر اس کا رابطہ ہو گیا حضرت حجت کے ساتھ اور وہ امام کی دعا میں شامل ہو گیا تو صاحب العصر والزمان، زمانے کا مالک آپ کا امام ہے۔ فرشتے اتر رہے ہیں اس پر، تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مسکین یتیم فقیر کو معین نہیں کیا ناموں کو کس قبیلے کے تھے، خدا نے اس فقیر کو معین نہیں کیا آیت میں، نہ رسول خدا نے کہ جو فقیر آیا تھا، خداوند تبارک و تعالیٰ اس آیت میں معین نہیں کر رہا، ہر چیز کو معین کر دیا، نازل ہوتے ہیں وہاں سے یہاں۔ اب یہ نازل ہونے کا معنی بھی ہے، اس میں نہیں جاؤں گا، نازل ہوتے ہیں فرشتے وہاں سے یہاں، کیا لے کر نازل ہوتے ہیں؟ ہر امر کو۔ کس وقت نازل ہوتے ہیں؟ شب قدر میں۔ کیا چیز لے کر نازل ہوتے ہیں؟ من کل امر، ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تمام کی تمام چیزیں کس پر نازل ہوتے ہیں؟ ارے یہ تھوڑی امپورٹنٹ ہے، عجیب بات ہے، جب بھی کوئی چیز نازل ہوتی ہے، جب بھی کوئی چیز ریویلڈ ہوتی ہے، جب بھی کوئی چیز ڈسینڈنگ آرڈر میں آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسینڈنگ آرڈر کی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، اس کا مطلب ہے ڈسینڈنگ آرڈر کا ایک اینڈنگ پوائنٹ تھا، اس کا مطلب ہے ان کا کوئی پورٹ آف امبارکیشن تھا، ان کا کوئی پورٹ آف ایک ایسی جگہ ہے جو ڈیسٹینیشن ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا امبارک تو کر رہا ہے، ارسال تو کر رہا ہے، ریویل کر رہا ہے، ایک ڈیسٹینیشن کی جانب بھیج رہا ہے، لیکن وہ ڈیسٹینیشن خدا آپ کو نہ بتائے، یا تو کہیے کہ فلاں ہیں، اگر نہیں پتا تو صادق آل محمد سے پوچھئے، حضرت امام باقر سے پوچھئے، حضرت امام موسیٰ کاظم سے پوچھئے۔ تو ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں بھائی دنیا سے پوچھو کہ ڈیسٹینیشن ان کا ہے کیا، اور نہیں کچھ فرشتے اترتے ہیں زمین پر، اترتے ہیں کہتے ہیں سڈنی کا موسم اچھا ہے، وہاں گھوم پھر کے چلے، مسلمان نمازیں پڑھیں، چلے جاتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ جو بارش کے بے جان قطروں کو بھیجے تو ایک مصلحت اور وزڈم کے تحت بھیجے، لیکن اپنے فرشتوں کو ہر امر کو لے کر بھیجتا ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر، میں نے پرسوں ترسوں میں 19 کی شب بات کی تھی، پھر کر رہا ہوں، یہ جو خدا بھیجتا ہے من کل امر لے کر، تو خدا کہتا ہے کہ دیکھو آج 2024 سے لے کر 2025 کی شب قدر تک 15 سائیکلون آئیں گے، 15 ٹورنیڈو آئیں گے، 15 اسٹارم آئیں گے، 15 ہریکن آئیں گے، 15 سونامی آئے گی، 15 فلڈ آئیں گے، ٹورینشل رین آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، 15 20 25، یہ سب کے سب ابھی جا کر امپلیمنٹیشن کر دو، تو آج کی رات ہر جگہ طوفان بارش یہ ہو رہا ہوگا، یہ ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو لے کر آنے، یاد ہے آپ کو میں نے کیا کہا تھا؟ ایک پرچے پر لکھا ہوتا ہے اگر کہ صاحب یہ ایسے کوڈنگ کے ساتھ ہو اور ڈیکوڈ کرنے والے کو پتا ہو، علم ہو کہ یہ اس طرح سے ہے، تو آپ بڑے مختصر سے وقت میں مختصر سی چیزوں کو بھیج سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ آ رہی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ فزیکل ایگزسٹنس کے ساتھ خدا طوفانوں کو اور رزق کی تقسیم کو اور اموات کو اور سیلاب کو اور تمام چیزیں آپ کہیے نہیں بھیجتا، خدا ایک خاص صورت میں بھیجتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کس کے پاس آتے ہیں۔ مولانا نجف کے کسی مرجے کے پاس، اس مرجے کے سامنے کہیے گا جا کر تو کان پکڑ کے دفتر سے باہر نکال دے گا کہ کہاں ہم، کہاں وقت کا امام، آ کس کے پاس رہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ بشر کسی بھی فرقے اور مذہب کا ہو، اسلام میں آتے ہوئے قرآن کو مانتا ہو، اگر پوری زندگی اس پہ ختم کر دے کہ یہ آتے کس انسان کے پاس ہیں، امپورٹنٹ نہیں ہے آپ عبادت کے، نہیں سرکار کیا بات کر رہے ہیں، جس کے پاس آتے ہیں وہ امر خدا کا مالک ہے، اگر وہ امر خدا کا مالک ہے
تو اسی کے قدموں پہ جا کے سر رکھ دیں اور پوری زندگی وہیں پہ گزار دیں. کیوں؟ کیونکہ امر خدا اس کے پاس ہے. امر خدا تو آپ کے پاس بھی ہے، قرآن رکھا ہوا بھی سر پہ رکھیں گے. ارے مولانا نہیں ہے یہ خدا کا بڑا عجیب بندہ ہے جس کی بارگاہ میں روح آ رہی ہے، ملائکہ آ رہے ہیں ہر امر کو لے کر. تو یہ ہے کون؟ آپ کہیے ہمارے مفتی صاحب، میں کہوں ہمارے مفتی صاحب، وہ کہیں ہمارے درویش، وہ کہیں ہمارے قلندر. قرآن کہہ رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر چیز کو سمیٹ کر، کمپیکٹ کر کے، زبط کر کے امام مبین کے وجود میں رکھا ہے. اور امام مبین کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جا کر خطبہ غدیر پڑھیے. غدیر کے دن صرف تصویر مت گھمایا کیجئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، نظر ہو رہا ہے، عیدی دی جا رہی ہے، اہم ہے، بہت اہم ہے. اور کیا اب یہ اس گھرانے کی مشکل یہ رسول خدا کی اولاد کی کہ اس گھرانے کے جس چیپٹر کی طرف جائیے اس میں اتنا ایک تلاطم مچا ہوا ہے، اتنا ڈیپ اوشین ہے کہ کیا گفتگو کیجئے، آپ کو وقت ہی نہیں ملتا. اس گھرانے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے. اچھا اس گھرانے کے مقابلے میں بھی ایسے ہی لوگ ہیں. جس نجاست کی طرف جائیے اتنی گہری ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کس نجاست کو بنیاد بنا کر ان سے بیزاری کا اظہار کریں. آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی تو میری بھی فکر غلط جگہ پہ چلی گئی. میں کراچی والے بیٹھے ہیں یہاں پر، وہ سمجھ جائیں گے، اور ہندوستان پاکستان کے لوگ بیٹھے تو وہ تو سمجھ ہی جائیں گے. ہم کراچی میں، بہت پرانی بات ہے، بارش ہوئی تھی. سب جگہ بارش ہونا نعمت ہے اور کراچی والوں کے لیے تو زحمت ہے. تو ہم بہت نوجوانی کا واقعہ ہے. تو بارش ہوئی تھی اور کراچی میں ایک منظر ہے جو آپ کو یہاں جگہ جگہ درخت دکھتے ہیں، کراچی میں جگہ جگہ ہمیں کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں. تو جو بس والے نے، منی بس والے نے، وہ کوڑے کے ڈھیر کے پاس منی بس اپنی روک دی. تمام کے تمام لوگ چیخنے لگے بھائی آگے بڑھاؤ. تو ڈرائیور نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، یہاں کھڑکے ہیں؟ بھائی کوڑے کی سڑان اٹھ رہی ہے. تو کسی نے بھائی یہاں سے آگے لے کے جاؤ بس. تو جو دشمن اہل بیت ہے اس کی مثال ایسی ہے، یہاں سے بس آگے لے کے جاؤ کسی طرح سے. آپ ان کو جا کر دیکھیے، کوئی ایک چیز تو ہو ڈھنگ کی جس کے بارے میں دشمنان اہل بیت کے بات کی جائے. یعنی تاریخ کو بھی دیکھیے، اتنی طاقت تھی تاریخ کے پاس، ہسٹری کے پاس، کہ قلم انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے، آتھرز انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے، شاعر ان کے پاس تھے، عجیب تمام کی تمام چیزیں. 2 4 5 صفحے لکھوا دیتے بیچاروں کے، کچھ تو یہ ذلت سے نکل آتے، نہیں لکھوا سکے. تو عجیب و غریب سلسلہ ہے. بہرحال تو کل شیء احصیناہ فی امام مبین تک آپ آ گئے اور سمجھ میں آ گیا ہمارے کسی حد تک کہ ہمارے زمانے کا امام، وقت کا امام، ایک حد تک ہم سمجھ سکے کہ منزلت کیا ہے. لہٰذا اب حضرت ولی عصر کے وجود کا اسٹیٹس خدا کے ساتھ کیا ہے سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں. حضور جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے نا، رابطہ، ہم اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کتنی عظمت والا ہے اور کتنا عجیب ہے. دعا افتتاح کے آپ جملے سنیے گا، اللہم اعزہ و اعزز بہ. پروردگار امام کے اعزاز، گلوری، ڈگنیٹی، رسپیکٹ، احترام کو مزید اضافہ فرما. وَأَعْزِزْ بِهِ، اور پروردگار ہم سب کو امام کے صدقے میں عزت عطا فرما. کس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ امام سے بات کر رہے ہیں اس دعا میں یا خدا سے؟ خدا سے، لیکن امام کے صدقے میں. منصور ہو وانتصر بہ، امام کی مدد فرما اور امام کے ذریعے ہماری حمایت اور حفاظت فرما. اگلا جملہ کیا ہے؟ منصور ہو نصرا عزیزہ، پروردگار امام کو ایسی نصرت اور مدد عطا فرما کہ جس پر کوئی بھی غلبہ نہ پا سکے. یعنی کیا مطلب؟ انوینسیبل ہو، امام کو وہ طاقت دے. وفتح لہو فتحا یسیرا، اور امام کو جو وکٹری نصیب فرما، بہت آسان اور ایفرٹ لیس وکٹری نصیب فرما. اگلا جملہ کیا؟ وجعل لہ من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگار اپنی خاص بارگاہ سے امام کو ایک ایسی اتھارٹی، ایک ایسی طاقت نصیب فرما کہ جو مسلسل امام کی مدد کرتی رہے. اللہم اظہر بہ دینک، پروردگار امام کے ذریعے اپنے دین کو ظاہر فرما. ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟
विजिबल होना। ज़ाहिर होने का मतलब क्या है? टेंजिबल होना। ज़ाहिर होने का मतलब क्या है? प्रोमिनेंट हो जाना। ज़ाहिर होने का मतलब क्या है? पिक्चर क्लियर हो जाना। ब्लर है शीशा, आपने गिलास के पीछे देखा कोई खड़ा हुआ है, नहीं, मर्द है, औरत है, बच्चा है, नहीं नज़र आ रहा। लेकिन एक दफ़ा आपने वाइप किया उसको और वो साफ़ किया कपड़े से और चमक गया, आपने कहा हाँ नहीं वो फला साहब खड़े, उनका नाम ये है, ज़ाहिर हो गए। एक माना ज़ाहिर होने का ये है। एक माना ज़ाहिर होने का ये है कि जो अमीर मोमिनीन के बारे में है कि जब बचपन में कुश्ती लड़ते थे तो बच्चों के साथ तो हर एक पे फतह पा लेते थे, तो ज़हरा अलीयुन ये लक़ब आ गया कि अली जीत गए। एक माना है विजिबल हो जाना, क्लियर बिल्कुल पिक्चर का। एक माना ये फातेह हो जाना, अज़हिर बही दीनक, परवरदिगार इमाम के ज़रिए तो अपने दीन को फ़तह नसीब फरमा। यानी जब तक इमाम नहीं आएंगे आपका दीन फातेह नहीं हो सकता। लिहाजा इस बात को गौर से सुन लीजिए। अगला जुमला क्या है? अज़हिर बही व सुन्नत नबीक, रसूल खुदा के जो तौर तरीक़े थे उससे आकर इमाम ज़िंदा करेंगे, किसी और में ताकत नहीं है। अच्छा नौजवान ये ना कहें हम घर पे बैठ जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना, सब इमाम करेंगे। आपको ईमान है आपका, आपको करना पड़ेगा। दुनिया वालों के सामने की बात हो रही है। हत्ता ला यस्तख़फ़िय बिशैइन मिनल हक़ मख़ाफ़त अहद मिनल ख़ल्क़, परवरदिगार इमाम दीन को अगर इस तरह से बताएं कि दीन की किसी भी रियलिटी को, दीन के किसी भी सही माना और मीनिंग को किसी मखलूक के डर से छुपाएं ना। छठे इमाम ने बहुत सारी बातें छुपाई हैं, नहीं बताई। पांचवें इमाम ने छुपाई हैं बातें। अमीर मोमिनीन ने बातों को छुपाया है, इमाम सज्जाद ने बातों को छुपाया है, जनाब ज़ैनब ने बातों को छुपाया है। कौन सी बातों को? कि जो इंसानी अक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि इंसानी अक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा इमाम आकर बताएंगे इंसानी अक्ल क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वजह से नहीं बर्दाश्त कर सकती कि जब मुआशरे में वो बातें जाएंगी तो लोगों की समझ में नहीं आएगा। लिहाजा इस उन्वान से कहा जा रहा है कि आइम्मा ने लोगों के खौफ की वजह से अपने चाहने वालों को मुकम्मल बातें नहीं बताई। अलबत्ता वो तमाम बातें बता कर गए कि जो आपकी कब्र व क़यामत को बेहतरीन कर देंगी, लेकिन सिर्फ यही तो नहीं है दीन। दीन बहुत पहली भी चीज़ है। अच्छा, ला यस्तख़फ़िय बिशैइन मिनल हक़ मख़ाफ़त अहद मिनल ख़ल्क़ अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा, परवरदिगार हम तेरी जानिब रग़बत रखते हैं, हम तेरी जानिब अट्रैक्ट होते हैं, हम तेरी जानिब आना चाहते हैं उस हुकूमत के अंदर, उस हुकूमत के साए में कि जो दौलत करीम है। दौलत करीम का मतलब क्या होता है? दौलत यानी हुकूमत, यानी गवर्नमेंट। करीम मतलब वो हुकूमत के जो हर एक को एहतराम देगी। तो इज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहला व तुज़िल्लु बिहल निफ़ाक़ व अहला, वो हुकूमत कि जो साहिबान दीन को इज़्ज़त देगी और जो मुनाफिक होगा उसको ज़लील करेगी। इस्लाम के लिए सबसे बड़ा मसला वो नहीं है जो इस्लाम को नहीं मानता। इस्लाम के लिए सबसे बड़ा मसला वो है कि जो मुसलमान कह कर दाखिल हो जाता है इस्लाम की सफ़ों में। लिहाजा अब अगर इस मुआशरे के हिसाब से बात करना चाहें, बदतरीन चीज़ झूठ है। मुनाफिक यानी झूठा। तो आप कह सकते हैं बाहर निकल कर इस दुआ की रोशनी में, जब कोई आपसे पूछे तो देखो हमारा किसी कोई झगड़ा नहीं है, हमारा उससे झगड़ा है जो झूठा है। तो ज़िल्लु बिहल निफ़ाक़ व अहला वतजअलुना फ़ीहा मिन दुआत इला ताअतिक, परवरदिगार जब इमाम की हुकूमत हो तो हमको इमाम के पैगाम की तरफ बुलाने वालों में से करार दीजो, और मिन बद्दुआत इला ताअतिक वल क़ादत इला सबीलिक। अब ये दुआ यहाँ तक आपने सुन ली, आपने मुसलसल अल्फाज पर गौर किया। परवरदिगार इमाम के सदक़े से अल्लाहुम्मा अलमुम बिही शाअसना वशअब बिही सदना वरतुक बिही फ़तक़ना वकस्सिर बिही क़िल्लतना वअज़िज़ बिही ज़िल्लतना वअतना बिही फ़ौक़ रग़बतना, परवरदिगार हमारी ज़िल्लत को इमाम की इज़्ज़त के सदक़े में इज़्ज़त में बदल दे। वशअब बिही सदना, परवरदिगार जो हम बिखरे में हैं वो हमें सबको एक साथ जोड़ दे। वलमुम बिही शाअसना, हमारे दरमियान जो इख्तलाफ़ात हैं उनको मुत्तहिद फरमा दे। कस्सिर बिही क़िल्लतना, जो हमारी तादाद कम है उसमें इमाम के सदक़े में उस तादाद को इजाफ़ा कर दे उसमें। वरहम बिही ग़ुरबतना, परवरदिगार जो इमाम के गैर मौजूदगी में जो हम बेसर सामानी के आलम में, एक अजीब मज़लूमियत के आलम में, उस मज़लूमियत को दूर फरमा। ये तमाम की तमाम बातें आपसे कही जा रही। इसका मतलब क्या है? अब वो बात समझ में आ गई। कायनात है तो गॉड सेंट्रिक, लेकिन खुदा कह रहा है कि मैं सेंटर हूँ और तुम्हारे जो विजिबल है, जो टेंजिबल है, ह्यूमन बींग होने के नाते, जिसको देख के तुम अपने आप को कॉपी करके सीधे रास्ते पर आ सको,
مجھے تو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ ہے امام وقت. لہٰذا اگر آپ کہیں گاڈ سینٹرک یا امام سینٹرک، بندگی کے لحاظ سے جو ریچولز ہیں سبمیشن کی، ان کو انجام دینے کے لحاظ سے چاہے گاڈ سینٹرک کہیے یا امام سینٹرک باتیں کی. سبحان اللہ. اس بات کو سمجھ گیا. لہٰذا اب آئیے آخری ٹکڑا اس کو بتا کے میں مصائب کی طرف آؤں. اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے دعا کے اندر؟ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، پروردگار شکایت کر رہے ہیں تجھ سے، ہمارا نبی جا چکا ہے، وغیبت ولینا، ہم تجھ سے شکایت کر رہے ہیں ہمارا ولی غیبت میں ہے، وکثرت عدونا، ہمارے دشمنوں کی کثرت ہے، قلت عددنا، ہماری تعداد کم ہے، وشدت الفتن بنا، امتحانات ایک کے بعد ایک بڑے کٹھن ترین بڑی عجیب قسم کے امتحانات سے گزر رہے ہیں، وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا، چھٹی چیز، اور زمانہ ہمارے ساتھ وفادار نہیں ہے. 6 چیزیں گنوا دی آپ کو، ہے نا؟ ذہن میں ہے یا دوبارہ دہراؤں؟ نہیں، ضرورت نہیں میرے خیال سے نا. ہم شکایت کر رہے ہیں غیبت ولینا، کثرت عدونا، قلت عددنا، شدت الفتن بنا، تظاہر الزمان علینا. جب آپ کمشنر کے پاس جائیں یا اپنے کونسل والے کے پاس جائیں کہ ہمارے یہاں پانی میں یہ مسئلہ ہے، اپلیکیشن لے کر، اور پاور سپلائی میں الیکٹرسٹی کی یہ مسئلہ ہے، سڑکیں خراب ہیں، 3 مسئلے ہیں، اور یہ 4 مسئلے ہیں، 5 مسئلے ہیں، اور آپ کا جو کونسل کا، مجھے نہیں پتا کونسلر ہوگا کیا ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے، اور یہ تم لائے ہو تو جا کر نماز پڑھو. آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ بھیجیے کو پاور سپلائی صحیح کرے، سڑکیں صحیح کرے، پانی کا مسئلہ، اور تمام کی تمام آپ کیا نماز پڑھو؟ نماز کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ دعا افتتاح کی طرف چلیے. 6 چیزیں بتائیں دعا افتتاح میں کہ یہ شکایتیں ہیں. جب مومن یہ پڑھتا ہے تو آخر میں کہتا ہے تو خدا کو کہنا چاہیے نا ہم کو، لہذا پروردگار ہمارے نبی تک ہم کو پہنچا دے، ہم کو نبی تک پہنچا، امام کا ظہور فرما دے، پروردگار ہمیں یہ چیزیں دور کر دے، کیونکہ جو شکایتیں ہیں خدا انہی شکایتوں کو دور کرے گا نا. تو کہا جا رہا ہے آخر میں ان 6 شکایتوں کے بعد اللہم پروردگار فصل علی محمد وآلہ، پروردگار درود بھیج آل محمد پہ. تو ریلیونس کیا ہے؟ آپ کے شکوے ہیں 6، شکایتیں 6 ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پروردگار کیونکہ یہ 6 شکایتیں میری ہیں لہٰذا خدایا تو آل محمد پہ درود بھیج. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ لاجیکل کوئی ریلیونس نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی یہ معقول چیز ہے کوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی شکایتیں ہیں اگر آل محمد کے ساتھ جڑے رہو گے تو ان شکایتوں کا جواب بھی ملے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی، زندگی بھی اچھی گزرے گی. فصلی علی محمد وآلہ. لہٰذا اس سے یہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ صلوات کی اہمیت اور صلوات کا امپیکٹ اور صلوات کا جو ایفیکٹ ہے ہماری زندگیوں پر، جو کثرت کے ساتھ درود بھیجے گا اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. بچے کا مولانا کیا ہوگا؟ میں نے دیکھا بیٹا یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کو لکی ڈرا کا نمبر پتہ لگ جائے اور آپ نے وہی ٹکٹ خریدیں، 10-20 ملین ڈالر کا نام ملا. اور میں بڑی مہذب ترین مثال یہی دے سکتا ہوں، اور تو کوئی دے سکتا. آپ یہ نہیں کر سکتے صلوات بھیجیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کس کے شیئرز اوپر جانے والے ہیں وہ آپ کو خرید لیں. کون پرائم منسٹر آئے گا تو پی ایم بنے گا، اس وقت بیچارہ سڑک پہ گھوم رہا ہے تو آپ نے اس کا دوستی جوڑ. یہ سب نہیں ہوگا. جو آل محمد کا لیول ہے اسی لیول پہ صلوات آپ کو لے کر آئے گی. اور آل محمد کے ساتھ آپ کو جوڑے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی، یہ ضرور ہے کہ دشمنیاں کم ہوں گی، یہ ضرور ہے تکالیفیں کم ہوں گی، یہ ضرور ہے کہ قلب انسان کا پاک ہوگا، اطاعت کی طرف آئے گا. لہٰذا دعا افتتاح ہماری کہنے کو تو دعا ہے لیکن اصل میں یہ پورا ایک ہمارے پاس اگر آپ کہیے کہ BA آنرز کا پروگرام ہے امامت کے سلسلے میں اور توحید کے سلسلے میں، یا کہیے PhD، اب کیا نام لوں مجھے نہیں پتا، PhD کہیے اور بیچلرز کہیے، ماسٹرز کہیے، تو یہ آپ کی تمام چیزیں. اور اگر آپ نے دعا پڑھنے کی عادت ڈال لی ترجمے کے ساتھ تو یہ کام مت کیجیے گا کیونکہ ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. پھر آپ جڑ جائیں گے علم کے خزانے سے اور ہم سے آپ سوال کریں گے تو ہم لوگ تو مولانا صاحب بغلے جھانکیں گے کہ یہ کہاں سے علم آ گیا اس کے بعد، یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گیا مومن. لہٰذا یہ کہتا ہوں نا کیجیے گا مت خدا کے لیے، ورنہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی. تو دعاؤں کے اندر علم کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، علم کے خزانے آپ سوچ نہیں سکتے. خود دعا ابو حمزہ صومالی آپ ہمیشہ تڑپتے ہیں، دل میں ایک لگن ہوتی ہے مولانا
دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اگر میں یہ کہوں کہ بہت زبردست ٹاپک ہے، اس پہ بات کیجیے، سکا میں کیا بات کروں؟ چوتھے امام آپ کے گفتگو فرما کے جا چکے ہیں دعا محمد صومالی میں، ان کو دیکھیے جا کر، توحید کے بارے میں گفتگو فرما کے جا چکے ہیں، صفات انسانی کے بارے میں گفتگو فرما کے جا چکے ہیں۔ ایک چیز آخری جملہ کہوں میں، وہ یہ کہ مومن کی بہت ساری صفات ہیں، اس میں ایک صفت جس پر ائمہ نے بہت تاکید کی ہے اور اپنے آپ کو جوڑا ہے ان چیزوں سے، مومن کا حق، سخاوت یعنی پیسہ، اپنے لٹرل میننگ میں کہہ رہا ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں تو آئی مین اٹ، یہ میں کوئی میٹافورک بات نہیں کر رہا، اشارہ کنایا۔ جتنی طاقت ہے صدقہ خیرات کرنے کی کیجئے، یہ بڑے عجیب طریقے سے زندگی کی مشکلات کو دور کرتی ہے، یہ بڑے عجیب طریقے سے آپ کے لیے پردہ غیب سے چیزوں کو فراہم کرتی ہے۔ اور امام نے جو مومنین کو اس طرح کا ایک نظام دیا ہے کہ کبھی مومن فرض کیجئے کہ ایک صاحب کے پاس $100 بلین ہیں، خوش ہو رہے ہیں وہ، ایک کے پاس 52-54 ملین ڈالر ہیں، وہ خوش ہیں، ایک ہچکی، ایک ایسی آواز آئے گی $52 ملین زیرو، اب یا چتا جلے گی یا دفن ہوں گے یا قبلے کی طرف رخ کر کے دفن کیا جائے گا یا قبر پر صلیب نظر، انسان چلا گیا، کیا کیا اس نے یہ؟ لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا کہ جو پیسہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، امام حسن مجتبیٰ کی حدیث ہے کہ بھلائی اور خیر اور کرم کیا ہے؟ کرم کیا ہے؟ امام نے فرمایا ان یرا ما انفقہ تلفا وما امسکہ فضلا، برائی یہ ہے، برائی یہ ہے، رسوائی کی بات یہ ہے، ذلت یہ ہے کہ جو انسان صدقہ و خیرات کر دے، یہ کہے کہ یہ تو ضائع ہو گیا، اور جو اپنے پاس روک کر رکھے کہ یہ میرے لیے فضیلت ہے۔ فرمایا سخاوت کیا ہے؟ کہا کہ سخاوت یہ کہ جو دے دو، کہ باقی یہ ہے جو میرے پاس ہے یہ ضائع ہو گیا۔ اور امام حسن مجتبیٰ کیا ان للہ ملکان ینادیان، تو فرشتے ہیں خدا نے چھوڑے ہوئے ہیں اس کام پر، جو صبح شام یہ صدا دیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہم اعط کل ممسک تلفا واعط کل منفق خلفا، پروردگار جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو جلدی سے جائے گزین کر دے، کمپنسیٹ کر دے، اس کے بدلے میں فوراً کوئی چیز دے، اور تیری راہ میں روکنے سے، خرچ کرنے سے رک رہا ہے اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے۔ لہٰذا آپ خوب غور فرمائیے ان باتوں پر کہ جتنا زیادہ، جب دعا کے بارے میں سید علی خان نے مدنی شیرازی بہت بڑے عالم گزرے، ان کی کتاب ہے الکلم الطیب، اور بہت یہ انڈر ریٹڈ بیچارہ ہمارا عالم ہے، بہت زبردست عالم ہے، انہوں نے اور صحیفہ سجادیہ کی شرح بھی لکھی ہے، انہوں نے تفسیر پوری، دعاؤں کا پورا چیپٹر ہے اس کتاب میں الکلم الطیب میں پورا۔ یہ کہتے ہیں جب دعا کرنے جاؤ تو وضو کرو، پاک و پاکیزہ کپڑے پہنو، خوشبو سونگھو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مزاج میں کرختگی اور سختی ہو اور آپ خدا کی بارگاہ میں جاؤ، خدا رحمان اور رحیم ہے، تو خوشبو سونگھ کے ایک موڈ اچھا ہو انسان کا، ٹھیک ہے، اور صاف کپڑے پہنو، وضو کرو، خوشبو لگاؤ، خوشبو سونگھو، اور کچھ صدقہ دے کر جاؤ۔ صدقہ کیا مطلب؟ کیونکہ صدقہ جب دیا جاتا ہے تو خدا کا غیظ و غضب بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس تمام کی تمام چیزیں، اور ائمہ نے فرمایا کہ جو ہمارے شیعوں کے ساتھ نیکی کرے گا ایسا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی، چھٹے امام کی حدیث ہے۔ ہم 23 کی رات ہے آج، بعض تاریخوں کے مطابق، بعض مومنین کے مطابق، لہٰذا حضرت حجت کی بارگاہ میں معذرت چاہتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ٹاپک تمام ایسے ہیں کہ جو اب اس کو کل پہ رکھتا اور مسلسل 3-4 دن سے یہ موکول ہو رہا ہے، یہ پوسٹ پون ہو جا رہا ہے، یہ دعا افتتاح کا یہ ٹکڑا، آج میں نے اس کو سوچا کہ بتا دوں۔ اور سب سے زیادہ مظلومیت اگر کہا جائے عجیب ہے وہ زمانے کے امام کی، اور زمانے کے امام کی فضیلت یہ ہے، چھٹے اور آٹھویں امام اور امیر المومنین، 3 اماموں کی حدیثیں میں نے دیکھی ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں آہ شوقا الی رؤیتہ، امیر المومنین فرمائے ہائے ہائے کتنا مشتاق ہوں میں کہ اپنے 11ویں بیٹے کو دیکھ لوں کہ وہ ظہور کر رہا ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرمایا کاش میں زمانے میں ہوتا اس کے ساتھ اس کو دیکھ سکوں۔ امام رضا نے فرمایا کاش میں اس زمانے میں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ہم مسلسل ائمہ کے مصائب سنتے ہیں، ائمہ کے تکالیف مظالم جو سہے، لیکن میں امام زمانہ کے حوالے سے جب بات کروں
آپ کے ذہنوں کو تیار کرنے اور سمجھانے کے لیے آپ جب بھی زیارت پہ جاتے ہیں، بقیع، کربلا، سامرہ، نجف، کاظمین، حضرت عباس علیہ السلام کے حرم سے نکلے، بہرحال کوئی کربلا سے آتا ہے ایئرپورٹ کی طرف، کوئی نجف سے آتا ہے، کوئی کاظمین سے، مشہد جاتے ہیں، سجدگاہ تسبیح خریدی دوستوں کے لیے، اور زیارت ہو گئی بڑے سکون سے، خوب اچھی طرح سے نمازیں پڑھیں، دعائیں، زیارت، گریہ، عزاداری۔ تو جب آپ آتے ہیں تو آپ کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک تو کہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے نہ جانے اب کب آئیں، دوسرا خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ زیارت نصیب ہوئی، گھر پہ آئے، دوستوں کو پتہ چلا۔ یہ روایت ہے، ملنے جایا کیجئے، جو زیارت سے آئے اس سے ملنے جایا کیجئے، لیکن اس کے اپنے آداب ہیں کچھ، کیسے جائے۔ دوست آتے ہیں، آپ کی تسبیح یہ مس کی ہوئی تھی اور گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا تھا ماحول، کیا سلسلہ تھا، اور ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، ارے بالا سر پہ جگہ ملی، زری چومی، ایک مسکراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے، دوستوں سے مل رہے ہیں اور سوغات دے رہے ہیں جو متبرک چیزیں ہیں وہاں کی۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب امام زمانہ روضہ رسول سے باہر نکلتے ہوں گے تو ہم اور آپ زمانے کی قید میں ہیں۔ امام اس مدینے میں جب ایک بدن مطہر کو دیکھتے ہوں گے کہ جس کا بازو بھی زخمی اور پہلو بھی، تو امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ہم اور آپ حرم سے نکلتے ہیں، سکون کی ایک کیفیت ہوتی ہے، خوشی کی، کہاں امام کی خوشی۔ جب امام بقیع میں جاتے ہوں گے تو چار اپنے آبا و اجداد کو دیکھتے ہوں گے، امام حسن، امام باقر، امام سجاد، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، ان چار اجداد کو دیکھتے ہوں گے۔ ایک دفعہ امام حسن کی قبر کی طرف نظر جاتی ہوگی، خون کی قے کرتے ہوئے حضرت امام مجتبیٰ دکھتے ہیں۔ امام سجاد کی قبر پر جب کھڑے ہوتے ہوں گے تو وہ غل و زنجیر میں جکڑا ایک امام نظر آتا ہے۔ امام جعفر صادق کو جب دیکھتے ہوں گے تمام مظالم سامنے آتے ہوں گے۔ جب جناب زینب کی زیارت کے لیے جاتے ہوں گے تو پھوپھی کے وہ تمام مناظر گزرتے ہوں گے کہ بغیر آماری کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی تمام تکلیفوں کو دیکھتے ہوں گے۔ ایک دفعہ جب جاتے ہوں گے سید الشہداء کی قبر کی زیارت کے لیے تمام واقعات امام کے سامنے آتے ہوں گے۔ جب جاتے ہوں گے سامرہ اپنے پدر بزرگواں کی قبر اور مادر گرامی کی قبر پر تو تمام کے تمام مظالم دکھتے ہوں گے۔ اور جب کاظمین جاتے ہوں گے، میں کہوں گا اے امام زمانہ، آپ کے جد حضرت امام موسیٰ کاظم کے، میں مصائب کے 4 جملے پڑھوں، جب کسی بھی حرم سے جب امام زمانہ باہر تشریف لاتے ہوں گے تو خوشی کی کیفیت نہیں ہوتی ہوگی، بلکہ غم کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہوگی کہ کب وہ وقت آئے گا جب اپنے اجداد کے خون کا انتقام دوں۔ اور ایک دفعہ جب کاظمین میں جاتے ہوں گے، سید ابن طاؤس نے ایک جملہ لکھا ہے امام موسیٰ کاظم کے لیے، 2 جملے، السلام علی المحبوس فی المطامیر، سلام ہو اس پر کہ جو مطامیر میں جس کو قید کیا گیا۔ مطامیر کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ زمین میں ایسا تہخانہ بنایا جائے کہ جس میں نہ اٹھنے کی جگہ ہو، نہ بیٹھنے کی، نہ لیٹنے کی، اور سورج کی کوئی بھی روشنی کی رمق وہاں نہ جا سکے۔ السلام علی الساق المرزوز، سلام اس پنڈلی پر کہ جو مرزوز تھی۔ یہ مرزوز کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ مرزوز کا مطلب ہے کہ جب کسی چیز کو لوہے کے ساتھ کچل دیا جائے اور وہ زخمی ہو جائے، اس کو کہتا ہے السلام علی الساق المرزوز۔ یعنی امام ایک کے بعد ایک قبر پر جب جاتے ہوں گے اور باہر آتے ہوں گے تو بڑے غم و حزن اور اندوہ کی کیفیت سے آتے ہوں گے۔ لیکن میں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ جب سید الشہداء کی قبر پر جاتے ہوں گے، بعض روایات کے مطابق جب پوچھا گیا کہ شہزادہ علی اصغر کی قبر کہاں پر ہے تو علماء نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر جناب علی اصغر ہیں۔ تو کبھی اپنے جد کی قبر کو دیکھتے ہوں گے کہ بغیر سر کے ایک جسم یہاں دفن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب امام دیکھتے ہوں گے کہ جب 6 مہینے کا وہ ننھا شہزادہ کہ جو تیر کی ضربت سے اصابت سے شہید ہوا، مجھے نہیں پتا کہ سید الشہداء کے غم میں زیادہ گریہ کرتے ہوں گے یا شہزادہ علی اصغر کے غم میں زیادہ گریہ کرتے ہوں گے۔ میں کہوں گا اے امام، آپ پر جو غم طاری ہوتے ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ظہور ہو اور میں اپنے جد کے قاتلوں کا انتقام لے سکوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين
اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پالنے والے تمام مومن مومنات جو آج کی رات احیا کریں گے، شب بیداری کریں گے، خصوصاً جو اس شہر میں بالاخص جو اس مقام پر اس امام باڑہ میں اس وقت موجود ہیں، مومنین و مومنات جو ہماری بیٹیاں، بچیاں، بہنیں، مائیں، ہمارے بھائی، بزرگ یہاں پر تمام کے تمام جو موجود ہیں، ان سب سے ان اعمال کو قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں امام زمانہ کے آبا و اجداد کی، امہات طاہرات کی، ان سب کی قسم دیتے ہیں کہ پروردگار آج ہم سب کو حضرت امام زمانہ کی دعاؤں میں کوئی نہ کوئی ایک مقام، ایک جگہ، ایک محل و منزلت قرار دے۔ مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما۔ ہمارے تمام ذوی الحقوق جن کا ہم پر حق تھا، ہمارے والدین پر حق تھا یا ہمارے والدین کے والدین پر حق تھا، پروردگار ہمارے تمام ارحام کو، خون رشتہ داروں کو جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے لیے بہترین برزخ مقام عطا فرما۔ دعاؤں کی